بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سارے قرآن کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ بڑی شفا والی صورت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی گئی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس صورت کی مثل جو ہے وہ تورات، زبور اور انجیل کے اندر بھی ایسی صورت کی مثل جو ہے وہ کوئی صورت نازل نہیں کی گئی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، فقہاء کا، کہ یہ ہر صورت کا جز ہے یا نہیں ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک علیحدہ آیت ہے، یہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت کا جز ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا جز ہے، اور اس جز کو جو ہے وہ ہر صورت کے شروع میں رکھا گیا ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ یہ ہر آیت کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی ہر آیت کے ساتھ یہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت سے پہلے جو ہے وہ خود رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نام سے ابتدا کرنے کا فرمایا، اللہ کے نام سے شروع۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام اعلیٰ ہے یا اللہ عز و جل کی ذات اعلیٰ ہے؟ کہ اللہ عز و جل یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے نام سے شروع کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے اسماء جو ہیں وہ اس کی ذات کا پتہ دینے والے ہیں۔ اسم ذات کا پتہ دیتا ہے، اسم ذات کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ذات کیسی ہے، اور کسی ذات کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اس کا اسم ہی ہے، کہ اسم جو ہے مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو اختلاف موجود ہے، لیکن کہ اسم جو ہے وہ مسمى کی بہترین پہچان کروانے والا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ابتدا کرنے سے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ یہ جملہ جو ہے وہ مانن تو جملہ انشائیہ بنے گا، لیکن نفساً جملہ خبریہ بنے گا۔ اسی وجہ سے یہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ انشاء کے اندر فرمایا ہے، خبر کے طور پر نہیں فرمایا، یعنی آخر میں ہے نہیں لگایا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ وہ جملہ خبریہ بن جائے گا، بلکہ اس جملے کو جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہی رہنے دیا، کہ یہ معنی جملہ انشائیہ ہی ہے، اور ترجمے کے اندر جو ہے وہ معنی کا لحاظ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ اس جملے کے اس ترجمے کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، الرحیم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ الرحمن کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، الرحیم کے اندر مبالغہ کم ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے فقہاء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کسی بھی ذات کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے، کہ کسی بھی ذات پر رحمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کہ دوسری ذات پر رحیم کا اطلاق تو ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کے اندر مبالغہ کی اتنی زیادتی ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر اس لفظ کے اندر رحم پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کسی ذات پر اس اسم کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، کہ کوئی اتنا رحم والا ہو ہی نہیں سکتا، رحمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر اتنے معنی کی زیادتی یعنی رحم کی زیادتی موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عز و جل فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ یہ لفظ بھی جو ہے یہ جملہ بھی معنی جملہ انشائیہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عز و جل نے تمام تعریفوں کو اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔ اگر الف لام جو ہے وہ استغراقی کا قرار دیں تو پھر معنی بنے گا کہ تمام تعریفیں، اگر الف لام جنسی قرار دیں تو پھر یہ معنی بنے گا کہ جنس تعریف اللہ کے لیے، اگر الف لام عہد خارجی کا قرار دیں تو پھر یہ معنی بنے گا کہ کوئی خاص حمد جو ہے وہ اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ تو یہاں تینوں معنی درست ہیں، لیکن الف لام استغراقی اور الف لام جنسی جو ہے وہ یہ جمہور کا معنی ہے، اسی کو جو ہے وہ زیادہ راجع قرار دیا گیا ہے کہ یہی کرنا چاہیے، کہ یا تو جنس حمد یا تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ اب
اللہ عز و جل فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں قاعدہ موجود ہے کہ ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، کہ جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب کیا جائے تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت بنتا ہے، یعنی الحمدللہ یہ حکم ہے، رب العالمین اس کا وصف ہے۔ اللہ عز و جل فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا رب العالمین، کیونکہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اس نے اپنے تمام تعریفوں کا حقدار ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، کہ اس نے بیان فرمایا کہ کوئی ایک شہر کا رب بنا ہوا ہے، کوئی ایک ملک کا رب بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ ایک جہان کا رب بنا ہوا ہے، لیکن تیرا رب وہ ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب العالمین جو ہے وہ علت بن رہا ہے الحمدللہ کے لیے۔ علت کہتے ہیں ما یتوقف علیہ شیء، علت اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو، اور ما یصدر عن العلت فهو معلول، اور جو کچھ علت سے صادر ہو وہ معلول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی ہم کام سر انجام دیتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ علتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی اغراض ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ علتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، علتیں بری بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو اس بیان کرنے کی بھی کوئی علت ہے، اور اگر آپ میرا بیان سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی علت ہے، اگر توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے تو پھر بھی اس کی بھی کوئی علت ہے۔ لیکن ہر قرآن پاک کا ہر حکم، ہر حدیث کا حکم، ہر کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ اس کی ضرور ہوتی ہے، چاہے اس کی وجہ اچھی ہو چاہے اس کی وجہ اچھی نہ ہو۔ یہ اللہ عز و جل نے تو یہ بیضاوی کا یہ قاعدہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ رب العالمین جو ہے وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ معلول بن جائے گا۔ اور رب العالمین، اور اس کی وجہ کیا، علت کیا بنے گی، یہ رب العالمین کہ اس کا سارے جہانوں کا رب ہونا۔ کسی شے کی علت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس شے کے اوپر ایک سوال کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی جو ہے وہ حکم آتا ہے، کوئی شخص آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اس کے اوپر اگر ایک سوال یہ کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیوں کا جو جواب ہوگا وہ اس شے کی علت قرار پائے گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس کیوں کا جو جواب ہوگا وہ اس شے کی علت ہے، تو اس کیوں کا جواب بھی اسی نے دے دیا۔ اس نے کہا رب العالمین، کیونکہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، کیونکہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے علت سے معلول کے اوپر استدلال۔ دراصل استدلال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دلیل لمی اور دلیل انی۔ دلیل لمی کا معنی یہ ہے کہ جب علت سے معلول کے اوپر استدلال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں دلیل لمی، اور جب معلول سے علت کے اوپر استدلال کیا جائے اس کو کہتے ہیں دلیل انی۔ دلیل لمی جو ہے وہ دلیل انی سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، یعنی دلیل لمی کے ذریعے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ استدلال بہت مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو رد کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن جو دلیل انی سے استدلال کیا جائے وہ استدلال مضبوط ہوتا ہے لیکن وہ اس سے نسبتاً کم ہوتا ہے، اس استدلال ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے جو اپنی ربوبیت کے لیے حمد کے استحقاق ذاتی کا جو استدلال فرمایا وہ دلیل لمی کے ذریعے فرمایا، علت سے معلول کے اوپر استدلال فرمایا۔ وہ کیسے؟ ہم اللہ عز و جل نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ اب اس نے اس کی علت بیان فرمایا، اس نے کہا رب العالمین، کیونکہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے علت سے معلول کے اوپر استدلال، اور علت سے معلول کے اوپر جو استدلال کیا جائے وہ استدلال کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ استدلال اس کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ عز و جل کا اس شکر کو اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ حمد میں تعمیم ہے، شکر میں تخصیص ہے، کہ حمد یہ عام ہے، یہ شکر کو بھی شامل ہے، یعنی ہر حمد شکر تو ہے لیکن ہر شکر جو ہے وہ حمد نہیں ہے، یعنی حمد کے اندر جو ہے وہ معنی کی زیادتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ حمد کو ذکر فرمایا۔ اور یہاں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اگر الف لام استغراقی قرار دیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ کیا کسی اور کے لیے کوئی تعریف نہیں، تو کیا ہم دنیا میں جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں وہ کس لحاظ سے جائز ہوگی؟ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں ہیں ہی میرے لیے ہیں تو پھر ہم جو ایک دوسرے کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا، تفسیر بیضاوی کے اندر بھی موجود ہے کہ استحقاق کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک استحقاق ذاتی ہوتا ہے، دوسرا ایک استحقاق عطائی ہوتا ہے۔ استحقاق ذاتی کا معنی یہ ہے، یہاں استحقاق ذاتی مراد ہے کہ اللہ عز و جل یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمام تعریفوں کا استحقاق ذاتی جو ہے وہ صرف مجھے ہی حاصل ہے،
کہ ذاتی طور پر تمام تعریفوں کی مستحق ذات صرف وہی ہے، ہاں عطائی طور پر تم بھی ہو، میرے بندے بھی ہو، میرے جو محبوبین ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے صالحین ہیں، ان کو بھی جو ہے میں نے قابل تعریف بنایا ہے، وہ ان کی بھی دنیا میں تعریف کی جاتی ہے، لیکن جو حمد کا تعریف استحقاق کے ذاتی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، یہ سارا جو ہے وہ جملہ انشائیہ بن رہا ہے، لفظاً تو جملہ خبریہ بنے گا لیکن معنی جملہ انشائیہ بنے گا، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے ان کے ترجمے میں ہے نہیں ڈالا، یہ ترجمہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان نہایت رحم والا، بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ اختلاف موجود ہے، شرح قائد وغیرہ نے اس کی جو شرح ہے نبراس، اس کے اندر علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے اس کو ذکر فرمایا کہ بعض نحویوں کے نزدیک رحیم کے اندر مبالغے کی رحیم کے اندر رحمان سے زیادہ رحم پایا جاتا ہے، یعنی رحیم کے اندر رحمان سے زیادہ رحم کی زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن اصل جو صحیح قول وہ یہی ہے کہ رحمان جو ہے اس کے اندر زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور رحیم کے اندر مبالغہ جو ہے وہ کم ہے، یعنی اس کے اندر رحم زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک بھی اس کے اوپر ملتی ہے کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اللہ عز و جل دنیا میں رحمان ہے، رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ دنیا کا رحمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت دنیا کے اندر عام ہے، مومن کو بھی شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے، کہ کافر کو اس لحاظ سے اس کی رحمت شامل ہے کہ وہ اس کو عذاب کے اندر ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کی پکڑ نہیں فرماتا، اس کو قیامت تک کی مہلت دی ہوئی ہے، اس لحاظ سے اس کے اوپر جو ہے وہ رحم ہے، اور مومن کے اوپر جو ہے وہ رحم ہے کہ اس کے گناہوں پر اس کو عذاب نہیں دیتا، دنیا کے اندر پکڑ نہیں فرماتا، اس کے تھوڑے سے نیک کام پر جو ہے اس کو زیادہ اجر دیتا ہے، زیادہ صلہ دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں وہ رحیم ہے، آخرت کے اندر رحیم ہونے کا معنی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کی صرف صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا کہ وہاں صرف وہ مومنین پر ہی رحم فرمائے گا، کافروں پر رحم فرمانے والا نہیں ہے، وہاں اس کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا، اس وجہ سے فرمایا دنیا کا رحمان ہے اور آخرت کا رحیم ہے۔